ہے کلام الہی میں شمس الضحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرا محرم راز ہے روح امین، تیری مسند ناز ہے عرش بری، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے شہر کلام و بقا کی قسم، اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ آج الحمدللہ حبلی کی سرزمین پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا سالانہ 25واں عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں ہم سب حاضر ہیں۔ اس 25ویں سنی اجتماع پر میں حبلی کے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کو اور خاص طور پر سنی دعوت اسلامی کے جملہ احباب کو، حبلی کے جملہ مبلغین اور کارکنان کو سنی دعوت اسلامی کی جانب سے اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو مزید دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے اور خدمت کرنے والوں کو اللہ اپنی شان کے مطابق بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ یقیناً اب ہم محفل کے اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں اور خصوصی خطاب انشاءاللہ قائد محترم سے آپ نے سماعت کرنا ہے۔ جتنے وقت میں حضرت کی تشریف آوری ہونی ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور ان کے فرمودات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی خلق کو اور خلق کو دونوں کو بے مثال بنایا۔ خلق کہتے ہیں صورت کو، ظاہری صورت کو، اور خلق کو کہتے ہیں باطنی اوصاف کو، جسے ہم اخلاق بھی کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خلق عظیم پر فائز فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ اخلاق کے انتہائی چوٹی کے مقام پر فائز ہیں، یعنی اخلاق کا جو اینڈ ہے، انتہا ہے، جس کا کسی اور کے لیے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ نے خلق عظیم عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت کو خلق عظیم عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھو رسول اللہ کی شان کیا ہے، حضور علیہ السلام خاتم النبیین بھی بن کر کے آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھی تشریف لائے۔ گویا کہ حضور آئے، کائنات مکمل ہو گئی۔
اللہ کے رسول تشریف لائے، اخلاق مکمل ہو گئے، حضور آئے دین مکمل ہو گیا، حضور آئے حسن مکمل ہو گیا، حضور آئے جمال مکمل ہو گیا، حضور آئے کمال مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے اور ہمیں اخلاق سکھانے کے لیے آئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں قیامت کے دن میزان پر جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ اخلاق کی نیکی ہوگی، یعنی اخلاق کو جب میزان پر تولا جائے گا تو اخلاق سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہوگی، سب سے بھاری بھرکم جو نیکی ہوگی اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی توجہ کو اخلاق کی طرف موڑنے کے لیے فرماتے ہیں جو لوگ پوری رات عبادت کرتے ہیں اور جو لوگ پورا دن روزہ رکھتے ہیں، ان کے مقام پر اگر کوئی پہنچتا ہے تو وہ اخلاق کی بنیاد پر پہنچتا ہے، یعنی حسن اخلاق کا پیکر انسان رات بھر نوافل نہ پڑھنے کے باوجود بھی اور دن کو نفل روزہ نہ رکھنے کے باوجود بھی صرف اس بنیاد پر کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ نفل نمازیں پڑھنے والے اور نفل روزہ رکھنے والوں سے بڑھ جایا کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور وہ پوری رات نمازیں پڑھتا ہے اور وہ دن کو نفل روزے رکھتا ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جس پر خصوصی کرم عطا فرماتا ہے اس کو اچھے اخلاق عطا فرما دیتا ہے، اس کو اچھے اخلاق سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آئیے آج ہمارے اندر ہم دیکھیں ہمارے اخلاق کا حال کیا ہے۔ آج امت مسلمہ جہاں نمازوں سے کوسوں دور ہے، جہاں روزوں سے کوسوں دور ہے، جہاں تسبیح و تہلیل سے کوسوں دور ہے، جہاں حج و زکات سے کوسوں دور ہے، وہیں پر آج کا مسلمان اخلاق کی گراوٹ کا بھی شکار ہے۔ اللہ اکبر۔ اخلاق کا عالم کیا ہے، اخلاق کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا انداز دیکھ لے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھ لے، ایک دوسرے کے ساتھ نشست و برخاست کا انداز دیکھ لے، کہیں سے کہیں تک کے اخلاق نظر نہیں آتا۔ آج علم کا نعرہ تو ہے، میں علم کا مخالف نہیں، مگر یاد رکھنا وہ علم انسان کی زندگی کے سمندر سے ساحل نجات تک انسان کی کشتی کو نہیں لگا سکتا جس علم کے ساتھ اخلاق موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ گالی دیتا نظر آئے مسلمان، شراب کے اڈوں پر نظر آئے مسلمان، جوؤں کے اڈوں پر نظر آئے مسلمان، گلیوں کے اندر سیٹیاں بجاتے نظر آئے مسلمان، تالیاں ٹپتے نظر آئے مسلمان، شادیوں کے موقع پہ ڈی جے بجاتے نظر آئے مسلمان، مجھے بتاؤ تو صحیح اخلاق کہاں ہے زندگی میں؟ آج یہ اخلاق کی اہمیت صوفیہ کے نزدیک کتنی ہے؟ حضرت سیدی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا۔ ہر بندہ مرید ہوتا ہے اور مرید ہونے کے بعد سوچتا ہے کہ سلسلے کا کوئی وظیفہ چاہیے، سلسلے کا کوئی وظیفہ خاص عمل چاہیے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے، سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ میں بڑی عظیم ہستی ہے جسے سلسلہ چشتیہ کی آبرو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ایک بندے کو، نوجوان کو مرید کرتے ہیں۔ مرید کرنے کے بعد جب وہ مرید ہو جاتا ہے تو عرض کرتا ہے حضور ہر سلسلے میں کوئی وظیفہ مرید کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، آپ مجھے کیا وظیفہ عطا فرمائیں گے؟ تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں بیٹا راتوں کو نفل نماز پڑھنا یہ تو بوڑھی عورتیں بھی کر لیتی ہے، بیٹا راتوں کو تلاوت کرنا یہ تو بوڑھی عورتیں بھی کر لیتی ہے، مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے۔ اور پھر فرماتے ہیں تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تمہارے لیے یہی وظیفہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے چند دنوں کے بعد وہ واپس لوٹنا ہے اور واپس لوٹنے کے بعد اللہ اکبر حالت یہ ہوتی ہے عرض کرتے حضور آپ کوئی وظیفہ عنایت فرمائے۔ ارشاد فرماتے جلال میں نادان جس نے پہلے دیے وظیفے کی قدر
نہ کی، اس کے لیے میرے پاس دوسرا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سن لو، آج انسانوں کے ہاتھ میں تسبیح تو ہے، لیکن کیا لوگوں کے دلوں کا خیال بھی ہے؟ تسبیح کے دانوں کا خیال کرنے والوں، کبھی دل کے دانے کا بھی خیال کیا؟ اللہ اکبر۔ آج ہماری زبانوں پر ذکر الہی تو ہے، لیکن اپنی زبان سے ہم جو لوگوں کے دل کو توڑ رہے ہیں، جو لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، سن لو، جب تک کہ مخلوق کے دلوں کو خوش نہیں کر سکتے، اس وقت تک کہ خالق کو راضی کرنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ سرکار غریب نواز سلطان الہند حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی، ارشاد فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کا راستہ بندوں کے دل سے ہو کر کے گزرا کرتا ہے، یعنی جب تک کہ بندوں کا دل خوش نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ آئیے اب اپنے آقا کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیں۔ آج یہاں تھوڑا سا انسان کو کچھ مقام مل جائے، کچھ مرتبہ مل جائے، کچھ حیثیت مل جائے تو انسان کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ یاد رکھنا، لوگوں کے درمیان معزز بننے والوں اور اللہ کی مخلوق کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، اللہ کی مخلوق کو ذلت کی نظر سے دیکھنے والوں، آؤ میرے آقا کے اخلاق کریمانہ کے ساتھ آج اگر کوئی کسی کو تھوڑی سی پیار محبت مل جائے، لوگ تھوڑا سا سر پہ اٹھا لے، آدمی مصافحہ بھی نہیں کرنا چاہتا کسی سے، اس کو مصافحے کا بھی وقت نہیں، اور مصافحہ کرے گا بھی تو ادھر ادھر منہ پھیر کر کے ہاتھ دے دے گا۔ آؤ اس رسول کی شان دیکھو جس کی لقاء کے شوق کا اعلان عرش اعظم سے کیا جا رہا ہے۔ اس مصطفیٰ جان رحمت کی شان دیکھو، ان کی اخلاق دیکھو کہ بلبل سدرا جس کی گلی میں آنے کا منتظر ہے، اور ہم تو یہ تصور کرتے ہیں کہ سدرا پر بھی بلبل سدرا کا من نہیں لگتا، اور وہ یہ تصور کرتے ہوں گے کہ کاش قدرت کی طرف سے کوئی کام مل جائے، اسی کام کے بہانے آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو جائے اور ان کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ استاد زمان اسی لیے تو کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتی نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ جس کی گلی کا مشتاق جبریل امین ہو، جس کے در کا دربان جبریل امین ہو، میرے امام کہتے ہیں تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلا علی ہے، بیداب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ روے لامکان کی گلی ہے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، اور تمنا فرمائے یہ روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول جن کے لیے کائنات بنی، وہ رسول جن کے لیے کائنات سجی، وہ رسول جن کے لیے زمین و زماں بنے، جن کے لیے مکین و مکاں بنے، جن کے لیے چنین و چنا بنے، جن کے لیے این و آ بنے، جن کے لیے یہاں وہ وہاں بنے، بلکہ دنیا کی رانائیاں جن کے لیے، آخرت کا اللہ اللہ وہ مبارک سما ان کے لیے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہ رسول اعظم، وہ رسول معظم مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے ہیں کہ لامکان کی بلندیوں پہ بلا کر کے ان کو زیارت کرائی جاتی ہے۔ خلاق کائنات کی اس رسول کے اخلاق کے شان کا عالم یہ ہے کہ جب میرے آقا سے کوئی مصافحہ کرتا تھا، حضور سے کوئی مصافحہ کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جتنی دیر تک وہ میرے نبی کا ہاتھ پکڑے رہتا تھا اتنی دیر تک حضور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہنے دیتے تھے۔ حضور نے کبھی ہاتھ کھینچا نہیں، حضور نے ہاتھ کبھی واپس لیا نہیں،
بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب تک وہ اپنے حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا رہتا، حضور بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے رہتے، اور لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ حضور کے ہاتھ بڑے گورے گورے اور نرم نرم تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، بالخصوص حضرت انس ابن مالک راوی ہیں، کہتے حضور کے ہاتھ اتنے نرم تھے کہ ریشم بھی اتنا نرم نہیں دیکھا، اور اتنے خوشبودار تھے کہ مشک میں بھی ایسی خوشبو نہیں پائی۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں اگر کوئی صبح کو رسول اللہ سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک اس کے ہاتھ میں مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو لوگ یہ کرتے تھے کہ میرے آقا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اچھا نرم ہے، ریشم سے زیادہ خوشبودار ہے، مشک سے زیادہ، اور بہت ٹھنڈے ٹھنڈے بھی ہوا کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کا ٹھنڈا ہونا یہ صحت کی جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں کو لوگ ہاتھ میں لے کر دیر تک اس سے لطف اندوز ہوتے، لیکن میرے آقا کبھی ہاتھ نہ چھڑا۔ ہماری محفل میں الحمدللہ شہزادہ سرکار غوث اعظم کی آمد ہے۔ اللہ پاک سادات کرام کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں سنی دعوت اسلامی کی جانب سے جمیع سادات کرام اور شہزادہ غوث اعظم کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ جتنی دیر تک اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہاتھ لوگ اپنے ہاتھوں میں لیے رہتے، حضور اتنی دیر تک کے ہاتھوں میں دیے رہتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ کھینچا نہیں۔ تھوڑا اس پر توجہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد جب کوئی مہمان حضور کے گھر آ جائے، اب آپ سوچ سکتے ہیں کوئی مہمان کیا رسول اللہ کے گھر آنے والا حضور علیہ السلام کے تلووں کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ چاہے جو آئے حضور کے گھر، چاہے جو مہمان بن کر کے آئے، کیا وہ حضور کے تلووں کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ ہم اہل سنت کے عقیدے میں تو حضور کے جسم ناز کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کے گھر صحابہ میں جو بھی تشریف لائے گا، چاہے وہ کسی دیہات سے آیا ہو، شہر سے آیا ہو، کہیں سے آیا ہو، اللہ اکبر، وہ میرے آقا کا غلام ہی تو ہوگا، حضور کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ مگر قربان جائیں یہ اپنے نبی کی شان مسلمانوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر جب بھی کوئی آتا، جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہتا میرے آقا بھی اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، جب تک کہ وہ اٹھ کر کے نہ جاتا میرے آقا بھی اٹھ کر کے نہ جاتے، نہ بیزاری کا اظہار فرماتے، اور بلکہ جب وہ اٹھ کر جانے لگتا تو مہمان اگر معزز اتنا، حالانکہ وہاں سبھی عزت دار تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کم سے کم مہمان کا اکرام اتنا فرماتے کہ اس کو اپنے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتے۔ آقا علیہ السلام اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتے، اور جب تک وہ مہمان حضور کی طرف خود پیٹ نہیں کرتا میرے آقا بھی اس کی طرف پیٹ نہیں فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر مہمان اور معزز ہوتا تو بعض مہمانوں کو میرے آقا سنیت الوداع یعنی مدینہ منورہ کا وہ مقام جہاں پر مدینے کی سرحد ختم ہوتی ہے، وہاں تک کے مہمانوں کو پہنچانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، لاؤ کوئی اتنا بڑا ہو، پہلی بات تو اتنا بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، خدا کی مخلوق میں نہ ان سے پہلے کوئی اتنا بڑا ہے اور نہ قیامت تک کوئی اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ ان کی شان تو یہ ہے سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اس کو کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اتنا بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، نہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی ان کے اخلاق تو دیکھے، کوئی ان کا کردار تو دیکھے کہ مہمانوں کو دروازے تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں، کبھی سنیت الوداع تک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب تک
تک وہ بیٹھا ہے حضور علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، جب تک وہ اٹھ کر نہیں جاتا میرے آقا بھی اٹھ کر کے نہیں جاتے اور نہ کبھی بیزاری فرماتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ان اخلاق کے تناظر میں کیا ہمارے اندر بھی یہ ہے؟ وہ قوم جو اپنے نبی کے اخلاق سے دور ہو جائے، وہ قوم جو اپنے نبی کے کردار سے دور ہو جائے، پھر اس قوم کو عروج و ترقی کیسے مل سکتی ہے؟ آئیے مجھے میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ پر ایک بہت خوبصورت سی بات یاد آ رہی ہے، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آج سب کچھ لوگوں کے لیے چند چیزیں ہو گئی، جیسے داڑھی، ٹوپی، کپڑے، پورا فوکس ہم نے اس پر کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ داڑھی کی اہمیت نہیں ہے، ٹوپی کی اہمیت، ایسا کوئی مفہوم مخالف آپ کو مراد نہیں لینا چاہیے۔ یہ بھی اخلاق نہ ہونے کی قسم ہے کہ آدمی کسی کی بات کا کوئی مطلب نکال لے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے پاس حاجت مند آتا ہے، کوئی تکلیف لے کر آتا ہے، ہم اس پر احسان اتنا کر لیتے ہیں بالکل ایسے کہ وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ۔ یعنی کہ ہم اگر کسی کی بات ہی سن لیں تو ہم نے اس پہ ہمالیہ کی طرح احسان کر دیا، صرف سن لیں، ہم تو سنتے بھی نہیں۔ کسی کا دکڑا سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں۔ حال یہ ہو گیا کہ سنائیں کسے کوئی سننے والا نہیں۔ آج جو دنیا کے اندر خودکشی بڑھ رہی ہے نا، وجہ یہ ہے کہ کوئی دکڑا سننے والا نہیں۔ آج جو ٹرین کی پٹریوں پہ جا کے لوگ گردنیں کٹوا رہے ہیں نا، تو وجہ یہ ہے کہ کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ آج جو بیٹیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اگر کوئی مسلمان پہلے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو وہ کسی غیر کا ہاتھ کیوں پکڑتی؟ ہم نے ہاتھ نہیں پکڑا، اس لیے مسلم بیٹیاں اوروں کا ہاتھ پکڑ رہی۔ ہم نے ہاتھ نہیں تھاما، اس لیے لوگ دوسروں کا ہاتھ تھام رہے ہیں۔ لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار وہ بھی ہیں لیکن ہم بھی ہیں۔ اس لیے کہ چند رسومات کے ارد گرد گھومنے والی قوم ذرا دیکھ تو صحیح کہ اپنے نبی کے اخلاق کیا ہیں۔ کوئی اگر ہمارے پاس دکڑا لے کر آئے، کوئی مسئلہ لے کر آئے، کوئی پریشانی لے کر آئے، پہلے تو سن نہیں سکتے، اگر سن لیا تو بڑا احسان، سننے کے بعد اڑا دیتے ہیں، ارے چھوڑو ایسے لوگ دن بھر آتے رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیں اس سے بڑھ کر اگر کوئی پرہیزگار متقی لوگ ہیں تو وہ اتنا کہہ دیتے ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں جا اللہ تیرا مسئلہ حل کر دے۔ اس سے اور زیادہ کوئی بہت زیادہ رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، وہ کہے گا یہ وظیفہ پڑھ لو اللہ تیری تکلیف دور کر دے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں نہ وہ سنت ہے نہ یہ سنت، اپنے محبوب کے اخلاق کچھ اور ہی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہوں اور آپ میرے لیے آئیڈیل نہیں، ہم سب کے لیے آئیڈیل اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی ذات۔ اس کو آئیڈیل بنانے والوں کمیاں سب میں ہیں، آؤ اس کو آئیڈیل بنائیں جس میں کمی نہیں ہے اور کوئی کمی نہیں ہے۔ بنانے والے نے ان کو کامل و اکمل بنایا، مصور قدرت نے ان کو بنا کر پھر گویا کہ وہ دکان ہی بڑھا دی کہ اب تجھ جیسا کسی کو نہیں بنائیں گے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ قرضہ ہو گیا کہ یہودی کا، میں قرض دار ہوں۔ یہاں دھیان سے سننا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسائل کا حل ملے اور مالداروں کی خصوصی توجہ۔
اہل اثر کی جن کو اللہ نے معاشرے میں اثر دیا ہے، کچھ عزت دی ہے، حیثیت دی ہے، ان کی خاص توجہ، اور اہل علم کی دعائیں لینے کے لیے توجہ، اس لیے کہ میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن آپ سب کے لیے ہو سکتا ہے اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتار دے تو قوم کا بھلا ہو۔ حضرت جابر آئے، حضور میں نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا لیکن وقت پہ دے نہیں سکا، اور اب وہ تقاضا کر رہا ہے، میں کیا کروں، پریشان ہو گیا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں مسلمانوں، اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر اگر میرے آقا جابر کے لیے دعا کر دیتے تو حضرت جابر کے لیے دعا ہو جاتی تو میرا ایمان ہے کوہ احد بھی سونے کا ہو جاتا، مٹی سونا بن جاتی، اور ہمارا تو چونکہ ہم صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ صوفیہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے مخصوص نیت کے ساتھ، تو مٹی سونا ہو گئی۔ وہ تو صوفیوں کی جان ہے، وہ تو صوفیوں کا ایمان ہے، بلکہ صوفیوں کے ایمان کا بھی ایمان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کیا ہستی ہے، اللہ نے ہمیں بن مانگے ایسا نبی عطا فرمایا۔ اگر حضور دعا کر دیتے حضرت جابر کی بگڑی بن جاتی۔ جابر کی بگڑی تو بنتی، حبلی کے اجتماع کا عنوان کب بنتا، ہماری زندگیوں کا عنوان کب بنتا؟ حضرت جابر کی بگڑی تو بن جاتی، لیکن لوگوں کو لاہ عمل کیسے ملتا، قانون کیسے ملتا؟ اللہ اکبر۔ جابر نے عرض کیا حضور میری پریشانی یہ کہ میں قرض وقت پہ دے نہیں پایا۔ حضور نے دعا نہیں کی، ہمارا ایمان ہے اگر دعا کر دیں تو حضور کی دعا کی شان یہ ہے، ہمارے عقیدے میں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت میں جھک کر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اہل سنت کی عقیدے میں دعائے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد سب کی دعائیں اجابت ڈھونڈتی ہے، اور اجابت جس کے لیے جھک کر جس دعا کو گلے سے لگاتی ہے اس دعا کو دعائے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ذرا لوگ اس پر غور تو فرمائیں، اجابت جس کے لیے جھکے اس دعا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد اور عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ حضرت جابر نے عرض کیا آقا دے نہیں پا رہا ہوں قرضہ۔ آقا نے بظاہر کوئی دعا نہ دی، آقا علیہ السلام نے کوئی وظیفہ نہ بتایا، بلکہ فرمایا جابر چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اس یہودی سے میں بات کرتا ہوں تاکہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں؟ کیا ہم بھی کسی کی مصیبت میں فزیکلی طور پر انوالو ہوتے ہیں؟ ہم بھی کسی کی مصیبت اور تکلیف میں اپنے اثرات کا استعمال کر کے، اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج کل تو چل کر جانے کا معاملہ بھی نہیں ہے، فون اٹھا کر کے موبائل پر بات کر دیں تو کئیوں کی بگڑی بن جائے۔ اس کے باوجود بھی آج ہم کسی کے معاملات میں جو ہے وہ دخل اندازی کرنا گوارا نہیں کرتے، اتنی خود غرضی ہے، اس قدر انسان خود غرض ہو چکا ہے، اس کو کسی کی تکلیف سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، اس کو کسی کی مصیبت سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اور سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کی خیر خواہی کے لیے، میری امت کی فلاح و صلاح کے لیے اس نے کوئی پلان نہیں بنایا، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے، وہ میرا ہے ہی نہیں۔ جس نے میری امت کے لیے کوئی خیر کا منصوبہ نہ بنایا، رات میں سو کر کے فجر کی نماز ترک کر کے بستر سے اٹھنے والا انسان اتنا حریص ہو گیا ابھی بستر سے اٹھتا بھی نہیں، اس کو فکر ہوتی ہے کہ مجھے ناشتہ کیا ملے گا۔ یہ انسان کے حالات ہیں، نہ کسی کے مسئلے پر غور ہے، نہ کسی کی تکلیف سے کوئی لینا دینا ہے۔ یاد رکھنا صرف درد بھرے سیمینار کرنے سے امت کی تکلیفوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، صرف اخبارات
ہاتھ میں آرٹیکل لکھنے سے بھاگنے والی بیٹیوں کو روک نہ سکو گے. اللہ اکبر. صرف کانفرنس کرنے سے اور کانفرنسوں کے انقلابی عنوانات سے قوم کو ارتداد سے روک نہ سکو گے جب تک کہ ان کے مسائل پر نظر نہ ہو, جب تک ان کے ساتھ ساتھ چل کے جانے کی فکر نہ ہو, جب تک ان کے مسائل حل کرنے کی فکر نہ ہو. آج مسلمان کہتا ہے مولانا آسمان سے مدد رک گئی, اللہ کی مدد رک گئی, اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو سن لو, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا. آج ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا بند کر دیا ہے, اس لیے آسمان سے مدد نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کٹتے ہوئے جنازے ہیں, اٹھتے ہوئے جنازے ہیں, آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ لٹتی ہوئی آبرو ہے, آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ تباہ ہوتی ہوئی زندگیاں ہیں, آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ اجڑتی ہوئی جوانیاں ہیں, آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ گھروں کو بلڈوزر سے اکھاڑا جا رہا ہے, آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا خود غرضی میں ڈوبے ہوئے انسان اگر آسمان کی مدد چاہتا ہے تو پہلے اپنا ذہن تو بنا کہ تو اپنے بھائیوں کی مدد کرے گا. آج تو اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں. جب تجھے اللہ اچھے دن دکھاتا ہے تو نرم بستروں کا مزہ اڑاتا ہے اور تو اچھے کھانوں کے اندر ڈوب جاتا ہے. تجھے کسی کی غم سے کوئی لینا نہیں, تجھے کسی کی مصیبت سے کوئی لینا نہیں. آؤ اپنے نبی کی سنت دیکھو, اپنے نبی کا خلق عظیم دیکھو. میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جابر سے, چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. جس کو آسمان کی دعوت کرائی جاتی ہے, جس کو لامکان کی دعوت کرائی جاتی ہے, وہ ایک صحابی کی تکلیف کو سامنے رکھ کر ایک یہودی کے گھر تک جانے کو تیار ہوتے ہیں, ایک یہودی کے دروازے تک جانے کو تیار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور میرے آقا اس یہودی کے دروازے تک جاتے ہیں. کوئی ہے حضور سے بڑا؟ اللہ اللہ. اتنے مغرور ہو گئے مسلمان کہ کہتے ہیں کہ نبی کے غلام ہیں, لیکن عملی طور پر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی غلامی کی. اللہ کے رسول یہودی کے دروازے تک ایک مسلمان کی حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جابر نے تم سے قرضہ لیا ہے؟ ہاں لیا ہے, تھوڑی مہلت دے دو, مہلت دے دو تھوڑی سی. یہودی نے کہا میں مہلت نہیں دوں گا, میں پہلے ان کو بہت مہلت دے چکا ہوں, اس لیے میں نے ان کو کوئی مہلت نہیں دینا. سرکار نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے پہ مہلت دے دو, میں وعدہ کرتا ہوں اگر یہ نہیں دیں گے تو میں دوں گا. کہاں ہے؟ ہمیں خودکشی کرنے والوں کے چہروں پر رونا تو آ رہا ہے, ہم خودکشی کرنے والوں کی ویڈیو کلپیں تو بہت درد سے ہم کر رہے ہیں. آخر خودکشی لوگ کرتے کیوں ہیں؟ حالانکہ جو کرتے ہیں مجھے ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں. آدمی جب گلے تک قرضے میں پھنس جاتا ہے نا, کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ خودکشی کے لیے جاتا ہے. ہم کیوں نہیں تیار ہوتے؟ بلکہ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دینے سے افضل قرضہ دینا ہے. قرضہ اس لیے کہ صدقہ مانگنے والے مانگتے ہی رہتے ہیں. آدمی قرض اس وقت مانگتا ہے جب انتہائی اس کو مصیبت کا وقت آ جاتا ہے. صدقے سے افضل قرضے کو قرار دیا گیا ہے اور فرمایا یہاں تک کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو قرضہ دے گا, قرضہ, تو جب تک کہ وہ قرضہ لوٹ کر واپس نہیں آ جاتا, جتنی رقم قرضے میں دی ہے روزانہ اتنی ہی رقم اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. جیسے کسی نے کسی کو 5,000 قرضہ دیا تو اب جب تک کہ وہ قرضہ لوٹ کر نہیں آ جاتا اس کے ہاتھ میں, ہر دن اللہ اس کو 5,000 صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اب یہ چیزیں تو ختم ہوتی جا رہی ہے, کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہی نہیں. اور حالات بھی ایسے بن گئے کہ اس قدر مسلمانوں کی اخلاقی گراوٹ ہے اللہ ماشاءاللہ کہ ایک بار کوئی قرضہ لے لے پھر آپ کی چپلیں گھس جائیں, آپ مانگتے مانگتے تھک جاؤ, وہ کبھی لوٹائے گا نہیں, بلکہ جب دینے کا وقت آئے اور آپ مانگے تو وہ کہے گا کہ وصول کر کے بتاؤ. اسی لیے آپ قرضہ بھی لوگ نہیں دے رہے کیونکہ لینے والوں کے حالات بگڑ گئے. لیکن جو قرضہ لے لے کر کے دبا لیتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جنازہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لا کر کے رکھا گیا. حضور علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اور پھر پیچھے ہوئے. فرمایا تم میں سے کوئی اور اس کا جنازہ پڑھائے, میں نہیں پڑھاؤں گا.
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ کیا یہ منافق تھا؟ ظاہر سی بات ہے اگر منافق ہوتا تو حضور اور کو بھی پڑھانے کی اجازت نہ دیتے، مطلب وہ منافق نہیں تھا۔ تو پوچھا حضور کیوں نہیں پڑھا رہے؟ فرمایا اس پر قرضہ باقی ہے، مجھے ابھی ابھی جبریل نے بتایا کہ اس پہ قرضہ باقی ہے، تو جس کا قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو مولا کائنات آگے تشریف لائے کی یا رسول اللہ کتنا ہے؟ اتنا ہے۔ کہا حضور اتنی سی رقم کے لیے یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم رہے گا، اس لیے اس کا پورا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں اور اس کو بری ذمہ کرتا ہوں، سبکدوش کرتا ہوں، حضور آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں وہ سنتیں کہاں گئی، وہ اخلاق کہاں گئے؟ رسومات 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 اور صرف رسومات۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ رسومات ہی اسلام ہے۔ اسلام کچھ اور بھی، اقبال کہتے ہیں ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی یہ پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ رسومات میں کھرے ہوئے انسان دیکھ اپنے نبی کی زندگی کو، ایک قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کی خاطر حضور ایک یہودی کے دروازے تک جاتے اور فرماتے یہ نہ دیں گے میں دوں گا، لیکن وہ تھا جو یہودی سخت دل، اس نے کہا میں نہیں مہلت دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام حضرت جابر کو لے کر ان کے باغ میں تشریف لائے اور جابر نے کہا آقا میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا صبر کر، کچھ نہیں ہوگا۔ اور حضور اپنا گھر چھوڑ کر ان کے باغ میں بیٹھ گئے۔ اس کی آقا دیکھے اتنا کم مال ہے، اگر یہ سب توڑ بھی دیا جائے، حالانکہ آج کی تاریخ میں یہ توڑا بھی نہیں جا سکتا، اگر توڑ بھی دیا جائے تو بھی اس کا ادا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ایک اوٹا تھا، اوٹا درخت کے نیچے حضور سو گئے، کیلولا فرمایا۔ جابر کہتے ہیں حضور سو رہے تھے، میں چہرہ دیکھ رہا تھا، حضور علیہ السلام سوئے تھے درخت کے نیچے سائے میں، مجھے ایسا لگا اس وقت میں اب درخت کا سایہ ختم ہوگا اور دھوپ بڑھے گی، اور دھوپ بڑھے گی تو حضور کے قدموں پر آئے گی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ میری آنکھوں نے دیکھا اس سے پہلے کہ دھوپ بڑھتی درخت نے اپنی ٹہنی کو دراز کیا اور مصطفیٰ جان رحمت پر سایہ کر دیا۔ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا جابر کوئی چیز لاؤ، یعنی ٹوکرا وغیرہ تھال وغیرہ جو بھی منگایا، فرمایا کوئی چیز لاؤ، اور پھر حضرت جابر وہ لے کر کے آئے۔ جانتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں سرکار علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے میرے درخت کی کھجوریں توڑتے تھے اور توڑ کر کے اس برتن میں ڈالتے تھے، توڑتے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں انسان اگر آج محلے کا کارپوریٹر بن جائے تو اس کو بھی اتنا وقت نہیں ہے، اور یہ سید العالمین قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین جس کی اداؤں پر قرآن آئے، اگر زلفیں چہرے پر آئے تو واللیل گنگنایا جائے، زلفیں سنور کر کے سر پر چلی جائے تو والدہا نازل کی جائے، اگر چلے تو خاک گزر کی قسم قرآن یاد کرتا ہوا نظر آئے، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت میں لاکھوں سلام، حتیٰ کہ اگر غصے میں آ کر کے کنکر اٹھا کر کے پھینکے تو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کا نزول ہو جائے، اللہ اکبر اگر کھڑے ہو جائے اور پیر پر ورم آ جائے تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی نازل ہو جائے، اگر فکر مند ہو جائے، اللہ اکبر فکر مند ہو کر کے سوچے اللہ کی یہ نزول قرآن کے بعد میری امت قرآن کے ساتھ کیا کرے گی، تو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا نزول ہو جائے، اگر امت کی کم عمری پر خیال آ جائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کا نزول ہو جائے، جس کی فکر پر قرآن آئے، نظروں کے جھکنے پر قرآن آئے، نظر اٹھ جائے شوق سے تو قد نرا کا نزول ہو جائے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں جس کی اداؤں کی شان یہ ہے، وہ رسول کا انداز یہ ہے، ان کی اخلاق کریمانہ کی شان یہ ہے، ان کا خلق عظیم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مصیبت زدہ کے لیے، ایک درد مند کے لیے، ایک تکلیف زدہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں توڑ کر کے ان کے برتن میں ڈالتے
بناتے ہیں، اور جب کھجوریں ٹوٹ چکی، برتن بھر گیا، تو میرے آقا نے فرمایا اس یہودی کو بلا لو، اور جب یہودی کو بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اب ناپ کیا جائے، اب تولا جائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کسی بھی طرح کھجوریں اتنی نہ تھی کہ تول کر کے اس کا جو وہ دیا جاتا، لیکن میرے آقا نے اپنے سامنے اس کو تلوایا، اور جب وہ تولی گئی تو جتنا دینا تھا وہ ادا بھی ہو گیا، اور باقی کے کھجوریں بچ بھی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام لوگوں کی مصیبت میں صرف اللہ تیرا بھلا کرے کہہ کر کے گزر نہیں جاتے تھے، حضور علیہ السلام یہ کہہ کر کے کہ جا تیری تکلیف دور ہو جائے، حضور علیہ السلام یہ کہہ کر گزر نہیں جاتے تھے۔ فزیکلی طور پر حضور کے اخلاق کریمانہ کی شان یہ ہے، حضور اس شان سے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیا اپنی زندگیوں میں بھی یہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرنے کے بعد اپنے کسی بھائی کو کاندھا دینے والی قوم، مرنے کے بعد اپنے کسی بھائی کو کاندھا دینے والی قوم، کاش کہ جیتے جی اس کو تو کاندھا دینا سیکھ جائے۔ اگر تو زندگی میں اس کو کاندھے سے سہارا دے دے تو پھر اس کی زندگی کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، اس کی خوشیوں میں اضافہ بھی ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج قوم جو ہے وہ دکھ میں گرفتار ہے، آج قوم تکلیف میں گرفتار ہے، اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم خود غرضی کی طرف ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو بتاؤں کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاجت پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ میری فلاں حاجت ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اس وقت تو بظاہر میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، ایک کام کرو فلاں دکاندار کے پاس جاؤ اور میرا نام لگا کر کے اس سے وہ چیز لے لینا، اور اس سے کہنا کہ وہ قرض میرے اوپر رکھے، میرے پاس جب آئے گا کہ میں قرضہ ادا کر دوں گا۔ یعنی بظاہر دینے کے لیے بظاہر پاس میں کچھ ہے نہیں، تو حضور علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اس دکاندار سے اپنے نام پر دلوا رہے کہ قرضہ میرے نام پر چڑھا دیا جائے، میں آئے گا تو ادا کر دوں گا۔ یہ منظر فاروق اعظم نے دیکھا تو فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ اتنی مشقت نہ فرمائیں، اتنی مشقت کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ قرض لے لے کر لوگوں کی تکلیفیں دور فرما رہے ہیں۔ تو چہرے پہ ناگواری کے آثار آ گئے، فاروق اعظم سے ناراضگی ظاہر فرمانے لگے کہ تم ایسی بات کرتے ہو۔ وہ منظر کسی صحابی نے دیکھا تو دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کھلے کھلے ہاتھوں سے خوب سخاوت کیجئے، کھلے کھلے ہاتھوں سے خوب سخاوت کیجئے۔ تو چہرہ یہ بات سن کر کے کھل اٹھا اور فرمایا واللہ میرے اللہ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے تاکہ میں لوگوں کی مدد کرتا رہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل معاملہ یہ ہے ہم صرف درد بھری تقریروں تک محدود ہو گئے، ہم صرف فکر انگیز کانفرنسوں کے عنوانات تک محدود ہو گئے، جب تک کہ فزیکلی طور پر ہم قوم کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے یہ خوبصورت ٹائٹل قوم کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ قوم کی بیٹیاں 35 سال تک کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہم ان کی شادیوں کی فکر نہ کریں گے تو آخر ہوگا کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو کر رہی ہے سچ کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ جو قوم کے نوجوان نشے اور شراب اور جوے میں ڈوب چکے ہیں ہم جا کر کے ان کو سمجھائیں گے نہیں، ان کی کونسلنگ نہیں کریں گے تو آخر مجھے بتائیں قوم کا حل کیا ہے، قوم کا مستقبل کیا ہے؟ بلکہ آج تو منصوبہ بند طریقے سے شراب، جوا اور حرام کاریاں ہمارے سماج میں پرموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے جوانوں کو اخلاقی گراوٹ کا شکار کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خدا کے لیے اگر اللہ نے آپ کو کچھ اثر و رسوخ عطا کیا ہے تو آئیے آگے بڑھیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم جب کہیں تو لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اپنے بزرگوں کے مزارات پر 2 کروڑ اور مسجدوں پر 2 کروڑ کا مینار اور گنبد بنانے کی بجائے آؤ قوم کی اس بکھرتی ہوئی کیفیت کو سنوارنے کی انہی بزرگوں کے احسان و ثواب کے نام سے کوشش کریں۔ ہماری مسجدوں کو 2 کروڑ کے مینار کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمارے بزرگوں کو 2-4 کروڑ کے گنبد کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کے آستانوں پر گنبد ضرور ہونا چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں، لیکن یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے
کہ اگر فلاں والوں نے اتنا کیا تو ہم اتنا کریں گے. میں کہتا ہوں کاش کہ گنبد اور مینار میں کمپٹیشن کرنے کی بجائے جتنا اونچا مینار لے جا رہے ہو اپنی قوم کو اتنی اونچائی پر لے جانے کی کوشش کرو. تو شاید جو زیر گنبد سو رہے ولی ایسے 4-6 آپ کی کوششوں سے اور پیدا ہو جائے. لیکن ہم نے تو اپنی قوم کا بالکل مزاج بدل کر کے رکھا. فضول خرچیاں ہیں. بیٹی کی شادی کے موقع پر 5-5 لاکھ روپے کے اخراجات ہیں. بیٹے کی شادی کے موقع پر 25-25 لاکھ روپے کے اخراجات ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ کوئی یتیم بھی تو سسک رہا ہوگا, کوئی یتیم بھی تو بلک رہا ہوگا, کوئی یتیم بھی تو آہیں بھر رہا ہوگا. ہم نے کبھی یہ سب سوچنے کی کوشش نہیں کی. بس آج خلق عظیم کی تقریریں جلسوں کے عنوان تک محدود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت مصطفیٰ کو جھانک کر کے دیکھیں, اور پھر حضور کے تربیت یافتہ لوگوں کی زندگی کو جھانک کر دیکھیں. آؤ, کون نہیں جانتا حضرت سیدنا امام زین العابدین سید سجاد مظلوم کربلا, کربلا کے واقعات کا عینی شاہد, چشمدید گواہ, وہ مظلوم کربلا سید سجاد عابد بیمار, اللہ اکبر, جس نے میدان کربلا کے بعد کبھی نہیں مسکرایا, جس نے میدان کربلا کے بعد لوگوں سے رشتہ بنام رکھا. لیکن آؤ ان کی زندگی کا یہ بڑا خوبصورت باب ہے کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس مدینہ منورہ کے جتنے غریب اور مفلس لوگ تھے ان سب کے ناموں کی ایک فہرست موجود تھی. تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. خلق عظیم سے جنہوں نے جو ہے وہ خیرات حاصل کی ان کی زندگیوں کے اخلاق دیکھیں. حضرت امام زین العابدین کے پاس توجہ کرنا, ہمارے پاس مالداروں کے نام کی فہرست ہے, امام زین العابدین کے پاس غریبوں کے نام کی فہرست تھی. ہمارے پاس مالداروں کی فہرست اس لیے ہے تاکہ ہم وقت پڑھنے پر جا کر کے کچھ مفاد حاصل کر سکیں. اللہ اکبر, سب کی بات نہیں کرتا, لیکن وہاں غریبوں کے نام کی فہرست کیوں تھی؟ اللہ اکبر. حال یہ تھا کہ غریبوں کے نام کی فہرست تھی اور رات کی تاریکیوں میں مدینہ المنورہ میں نہ کسی غلام کو خبر, نہ کسی ساتھی کو خبر, نہ کسی دوست کو خبر, پیٹ پر بوریاں لاد کر کبھی اناج, کبھی آٹا, کبھی کھجور, کبھی کوئی ضرورت کی چیز دین کو معلوم کیا جاتا. فلاں غریب کو کیا ضرورت ہے, فلاں غریب کو کیا ضرورت ہے, فلاں غریب کو کیا ضرورت ہے, اور رات کو اس کے دروازے پر وہ چیز پڑی رہتی اور ساتھ میں ایک چٹھی لکھی ہوتی, یہ آپ کے لیے حلال ہے اور آپ کو ہبہ کیا جاتا ہے, آپ اس کو استعمال کر لیں. اندازہ فرمائیں لوگ پریشان رہتے, آخر وہ کون پر اسرار غم گسار ہے, وہ کون غم خار ہے مدینہ منورہ کے غریبوں کا کہ جو لوگوں کی چوکھٹ پہ رکھ کر کے جاتا ہے. حالانکہ اس وقت کے حکمران تو انتہائی بدترین اور سخت دل تھے, حکمران وہ کام تو کر نہیں سکتے تھے اس لیے کہ حکومت مروان اور آل مروان کی تھی, اور مروانی ایک دم بدترین اور بدماش لوگ تھے. آپ ان کے بارے میں کیا جانیں, کیا تذکرہ کریں. مروان وہ بدترین انسان ہے. جب وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا تو ام المومنین فرماتی ہے مروان جب تو اپنی باپ کی پشت میں تھا تو رسول اللہ نے تجھ پر اور تیرے باپ پہ لعنت کی تھی. وہ لعنتی لوگوں کی حکومت مدینہ المنورہ میں تھی, مروان اور آل مروان. اس وقت لوگ حیران تھے, یہ لوٹ کے کھانے والے کتوں کی حکومت کے دور میں آخر کون غم گسار ہے مدینے کے غریبوں کا. لوگ ڈھونڈتے رہتے, تلاش کرتے رہتے, پتہ نہ چلا. لیکن جس دن حضرت عابد بیمار سید سجاد زین العابدین میرے امام مظلوم کربلا کی پھر شہادت ہوئی اور آپ کو زہر دے کر کے سلا دیا گیا, تو جب غسل دینے کے لیے آپ کو تختے پہ لٹایا گیا تو کیا دیکھا کہ بوریوں کے نشان سے پیٹ پر گڈھے پڑے ہوئے ہیں. لوگ حیران تھے, غسال حیران ہے, غسل دینے والے حیران ہے کہ یہ پیٹ پر آخر نشان کیا ہے. شہزادہ زین العابدین کی پشت پر بوریوں کا نشان. تو اس وقت لوگ رو کر کہتے تھے کیا امام سے کسی نے بھی کام لیا ہے, کوئی امام سے بھی کام لیتا تھا اس شہزادہ رسول سے. تب امام محمد باقر نے کہا, حضرت زید شہید نے فرمایا مدینے والوں جس تم پر اسرار تو اپنے غم گسار کا پتہ ڈھونڈتے تھے, وہ جو تمہارے دروازے پر اشیاء تمہاری صبح سے پہلے پڑی رہتی تھی وہ
یہی نبی کا بیٹا تھا اور اس لیے اکیلے اکیلے جاتا تھا تاکہ کسی اور کو پتا نہ چلے کہ کیا کیا جا رہا ہے، اور تمہارے دروازوں پر اس لیے چپکے سے چھوڑ جاتا تھا تاکہ تمہارے عزت نفس کا خیال بھی رہ جائے، تمہاری آبرو کا خیال بھی رہ جائے اور تمہیں عطا کر دیا جائے۔ آپ اندازہ فرمائیں اتنی خاموشی سے غریبوں کی مدد کرنے والا، اسوہ مصطفیٰ سے تعلیم حاصل کر کے غریبوں کا خیال رکھنے والا، یہ حال تھا۔ اور آج اگر کسی کو راشن کی کٹ دینی ہے تو جب تک واٹس ایپ پر فوٹو نہیں آ جاتا 1-2 کلو کی 4 کلو کی کٹ، جب تک کہ 40 ہاتھ اس کے اندر سامنے نہیں لگتے اور لینے والا ذلیل اور رسوا نہیں ہو جاتا، تب تک کہ دیا نہیں جاتا۔ اخلاقی گراوٹ، ہم نے سیاسی لیڈروں کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا، آمینہ کے لال کو کب بنایا؟ مصطفیٰ جان رحمت کو کب بنایا؟ خلق عظیم کی طرف آؤ، یہ خلق عظیم ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ اور حضور نے کیا مزین، دیکھو پھر ایک بات خوبصورت سی یاد ہے، ایک مرتبہ حضور کے وصال کے بعد صحابہ کی مشاورت بیٹھی، یہ کام حضور کرتے تھے، یہ تقسیم کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ ایک کام تھا جو حضور علیہ السلام خود کرتے، توجہ کریں، کچھ خیال نہ رہا، کچھ خیال نہ رہا۔ اذان یہاں بھی ہوگی ہے نا، اذان انشاءاللہ یہاں بھی ہوگی انشاءاللہ، ہم اس اذان کا جواب دیں گے، آپ توجہ فرمائیں۔ اس لیے کہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ سے ایک بار مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا ایک وقت کی نماز کے لیے ایک اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر اذان کا جواب دے تو اچھا ہے، لیکن ایک اذان کا جواب دے دینا بھی کافی ہے، تو انشاءاللہ وہ یہاں ہوگی، اس کی برکتیں ہم لیں گے، آپ توجہ فرمائیں۔ فہرست بنی ہے کون سا کام کون کرے گا۔ ایک کام تھا جو حضور علیہ السلام خود کرتے تھے، کام کیا تھا؟ حضور کا کام صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت تھی اور اس بوڑھی عورت کا کوئی نہیں تھا، حالانکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں ہو، جس کا کوئی نہیں، لا مولا، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، فرماتے ہیں من لا مولا لہو او کما قال، جس کا کوئی مددگار نہیں ہے میں اس کا مددگار اور مولا ہوں۔ اس کا کوئی نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام اس کے گھر جایا کرتے تھے اور اس کے گھر کے کام کاج حضور علیہ السلام خود کیا کرتے۔ اب وصال کے بعد یہ بات آئی کہ حضور علیہ السلام اس کے گھر جا کے اس کا کام کر دیتے تھے، اب اس کے کام کو کون کرے گا؟ تو صدیق اکبر نے فہرست بنائی تھی۔ کون صدیق اکبر؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوشے وزارت نبی، رسول اللہ کے مصلی کا پہلا امام، رسول اللہ کے فضائل بیان کرنے والا، علل اعلان سب سے پہلا امت کا خطیب، رسول اللہ کی امت کا سب سے بڑا عاشق رسول، کون؟ صدیق اکبر، جن کے بارے میں میر عبد الواحد بالگرامی سب سنابل میں حدیث لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا، وزنی ہوگا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے مصلیوں میں فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، سعد ہے، سعید ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، ابو ہریرہ ہے، خالد ابن ولید ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین مصلی اگر کسی کو ملے ہیں تو اس امام کا نام ابو بکر صدیق ہے۔
یہ صدیق اکبر ہے اور فہرست بنی ہے. حضور علیہ السلام یہ کام کرتے تھے. اب اس کو کرنا کس نے؟ ہر کام کے ساتھ ایک نام تھا. ہر کام کے ساتھ ایک نام تھا. اس کام کے ساتھ کسی کا نام نہیں تھا. یہ کون لے گا ذمہ داری؟ کسی کا نام نہیں تھا. اب فاروق اعظم کی نظروں سے وہ فہرست گزری تو وہ لوگ چونکہ نام والے نہیں تھے. آج نام والے ہیں, کام والے کم رہ گئے. الا ماشاءاللہ. حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کام کرو نام خود بخود ہو جائے گا. نام کے لیے لڑنے والوں. آدمی جب مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام ہی ختم ہوتا ہے. امین القادری مرے گا تو لوگ یہ نہیں کہیں کہ امین القادری کو اٹھاؤ, امین القادری کو نہلاؤ, امین القادری کو دفن کرو. کیا کہیں گے؟ میت کو اٹھاؤ, میت کو نہلاؤ, میت کو دفن کرو. نام کے لڑنے والے انسانوں, مرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز چھینی جاتی ہے وہ تو نام ہی ہوتی. نام کے لیے نہ لڑو, ہو سکے تو کوئی کام کر جاؤ. آؤ کچھ کام کریں. سنی دعوت اسلامی کام کی تحریک. آؤ کچھ کام کریں. یہ تحریک نہ کسی برادری کی تحریک ہے, یہ تحریک نہ کسی خطے کی تحریک ہے, یہ تحریک نہ کسی سلسلے کی تحریک ہے. یہ تحریک بس ایک مقصد کے لیے ہے, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس تحریک کا مقصد نہ سیاست ہے نہ ریاست ہے. اس تحریک کا مقصد ایک ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں امت کو لے جایا جائے. اس لیے کہ کل بھی یہ امت اگر ترقی کی راہوں پر گامزن ہوئی تھی تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے کی وجہ سے, اور آج بھی اس قوم کو ترقی ملے گی تو قدم ناز مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ملے گی. آؤ جہاں جہاں سے آئے ہو اس تحریک سے وابستہ ہو جائے. اس تحریک کا مقصد کچھ نہیں ہے, بس ایک ہے کہ اس قوم کے دل میں پھر سے عشق مصطفیٰ کی جوت جگا دی جائے, پھر سے لوگوں کے دلوں میں محبت رسول کا چراغ روشن کر دیا جائے, اس چنگاری کو شعلہ جوال بنا دیا جائے جس کو پانے کے بعد انسان اعلان کرنے لگتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. آئے ہم بھی کچھ کام کر جائیں اپنے محلوں میں, اپنے علاقوں میں. سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں. اس کا مقصد صاف صاف ہے, سیدھا سیدھا ہے. آئے یہ مقصد نوجوانوں کے لیے ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے پڑھا, کیا پڑھا؟ اللہ اللہ. یہ کام ہے, نام نہیں ہے. انہوں نے سوچا میں نے اس کا ذکر نہیں کرنا ورنہ سوئے ہوئے کان جاگ جائیں گے. جب کسی کا نام ہی نہیں ہے ذکر ہی مت کرو, میں کر لوں گا یہ کام. کون کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم. دل ہی دل میں نے کر لیا. اور کرنے گئے بھی تو جا کر کے دیکھا کہ بڑھیا کے گھر کا سب سامان اور ساری صفائی وفائی ہو چکی ہے. کوئی آ کے پہلے سے کر گیا. ارے کون کر گیا؟ کسی کا نام تو تھا نہیں. پھر گئے, پھر کوئی کر گیا. پھر پہلے جا کر کے بیٹھے چھپ کر کے کہ کون آتا ہے ذرا دیکھے تو صحیح. تو کوئی چہرے پہ نقاب ڈال کے. لوگ چوری کرنے کے لیے چہرے چھپاتے ہیں, لوگ ڈکیتی کرنے کے لیے چہرے چھپاتے ہیں, لوگ قتل کے لیے چہرے چھپاتے ہیں. یہ صاحب خلق عظیم کے شاگردوں کی شان ہے جو نیکیوں کے لیے چہرے چھپاتے ہیں. کوئی چہرہ چھپا کر کے آیا ہے, پیر میں جوتا نہیں ہے, خاموش اندر داخل ہوتا ہے, کام کر کے پھر نکلتا ہے. جیسے نکلا دامن پکڑا. محترم بتائیں تو صحیح کون ہے, تاکہ جب اس بڑھیا کا کوئی خادم لکھا جائے تو اس کا نام بھی تو تاریخ میں ہے کہ تھا کون. چہرے سے نقاب ہٹایا تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی, کوئی اور نہیں تھا رسول اللہ کے مصلی کا پہلا امام جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. صدیق اکبر یوں چہرے پہ نقاب ڈال کے کہا, اس لیے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ جتایا نہیں جاتا. پیر میں چپل بھی نہیں, جوتا بھی نہیں. فرمایا رات گزر چکی ہے, اگر میں جوتے پہن کے آؤں گا تو میرے جوتے کی آواز سے کئی لوگوں کی نیند میں خلل نہ آ جائے. لوگوں کی نیند کا خیال کر. آج دیکھو شادی ہو تو قیامت آ جائے محلے پر, اتنے زور سے ڈھول پیٹیں گے, ڈی جے بجائیں گے, نہ بیمار کا خیال, نہ پڑھنے والے بچوں کی اسٹڈی کا خیال, نہ کسی اور کا خیال. کہاں ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین رسول اللہ لے کر آئے تھے اس دین سے اپنا تعلق کتنا ہے، جو اخلاق حضور علیہ السلام نے پیش فرمائے اس سے اپنا تعلق کتنا ہے۔ آؤ، ہر آدمی گھمنڈ کی مورت بن کے بیٹھا ہے، ہر آدمی فرعون کا نائب بن کر کے بیٹھا ہے، الا ماشاءاللہ ہر آدمی اپنے دل و دماغ پر غرور اور گھمنڈ کے کتے اور خنزیر مسلط کر کے بیٹھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کہاں ہے، ان کے خلق عظیم کی تعلیمات کہاں ہیں؟ اگر کوئی بندے کے پاس شادی کا کارڈ لیٹ پہنچے تو وہ کہتا ہے مجھے تاخیر سے دعوت کیوں آئی، میں اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس نے مجھے دیر سے دعوت دی۔ او گھمنڈ کا پتلا، تجھے دیر سے دعوت ملی ہے۔ میرے نبی کی شان تو یہ تھی کہ اگر مدینہ منورہ کے بچے حضور کو چلتے چلتے ہاتھ پکڑ کے کہتے حضور ہمارے گھر چل کے کھانا کھا لیجئے، اور حضور علیہ السلام کو بھوک لگتی تو ننھے بچوں کے ہاتھ پکڑنے کی بنیاد پر حضور بڑی سادگی سے ان کے گھروں کی طرف چل جایا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں وہ اخلاق کہاں رہ گئے، وہ اخلاق زندگی میں کہاں ہے؟ لیکن یہ بات ضرور کہوں گا، آج اخلاق بیان کرنے کے لیے ہے، عمل کے لیے کہاں ہے؟ آؤ حضور کے اخلاق کی طرف رجوع کرو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس پر میں اپنی بات مکمل کر لوں گا، آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے ادب سکھایا، میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے، میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھایا، ادب سکھایا، مجھے ادب سکھانے والا میرا اللہ ہے۔ اسی لیے حضور کی خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے آقا علیہ السلام کسی انسان کے شاگرد نہیں ہے، میرے آقا ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں، اور یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں، کسی کو حاصل، یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کے شان، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے شاگرد ہیں۔ آقا فرماتے اللہ نے مجھے 3 باتیں سکھائی، فرمایا نمبر 1 جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ۔ ہائے کاش یہ امت جوڑنے کا کام، آؤ جوڑو۔ اور علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے سب سے آسان اگر کام کرنا ہے تو سنیوں کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ دوسرے فرقے سب 1857 کے بعد ہے ہندوستان میں، تو ان کو اگر کام کرنا ہے تو پہلے لوگوں کو کہیں سے اپنے توڑ کر اپنے سے جوڑنا پڑے گا، اور یہاں تو سبھی سنی ہے، صرف اتنا کرنا ہے پیار سے چمکار کر اپنے قریب کر لو، کام کرنا آسان ہو جائے، ہے نا؟ کتنا آسان ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے جو تم کو توڑے جوڑو، آئے جوڑنے کا کام کر۔ اور یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندوں کو جوڑتا ہے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ سے جڑنے کا آسان طریقہ، بندوں کو جوڑو، اللہ کی رحمت سے جڑ جاؤ گے۔ بلکہ سیدنا امام جعفر صادق تو فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اور اللہ سے اللہ کی طرف پہنچنے کا سب سے قریبی جو شارٹ کٹ راستہ ہے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت ہے۔ خدمت خلق سے اللہ جتنی جلدی ملتا ہے اتنا کسی کام سے نہیں ملتا۔ تو فرمایا جوڑو، آقا فرماتے میرے اللہ نے مجھے حکم دیا جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ۔ پھر فرمایا جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا۔ بہت نفس پہ گرا گزرتا ہے میرے بھائی، دور جانے والوں کے قریب جانا آسان نہیں، ہاں لیکن جو چلا جائے پھر اس کے بارے نعرے ہو جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ فرمایا جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا، اور پھر فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر۔ اب حضور کی یہ اخلاق دیکھیں گے، جناب ابو سفیان جب تک اسلام نہیں لائے تھے، ٹھیک 10 سال تک کم و بیش لڑتے رہے حضور علیہ السلام سے، لیکن جس دن مکہ فتح ہونا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس ابن عبد المطلب آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ابو سفیان سے میری بات ہو گئی ہے، اگر آپ ابو سفیان کے لیے کوئی ایک جملہ تعریف کا کہہ دیں تو ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں۔ اب حضرت عباس کیا سوچ رہے ہیں کہ حضور کی زبان پر نام آ جائے ابو سفیان کا تو یہ حضور کی طرف آ جائے، اسلام قبول کر لیں۔ جو گمان کیا حضرت عباس نے اس سے بڑھ کر حضور نے بات کہی،
دیکھو جس نے 10 سال تک جنگ کی، بدر ان کی وجہ سے، احد ان کی وجہ سے، خندق ان کی وجہ سے، یہ ساری جنگیں انہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو ابھارا، وہ کیا ساری چیزیں کی، اور جو نقصان ہوا وہ آپ جانتے ہیں، سیرت میں تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن حضرت عباس کہتے حضور اگر آپ ایک جملہ ان کا نام لے کر کے کہہ دیں یہ سرداروں میں ہے تو کچھ کام بن جائے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عباس کے گمان سے بڑھ کر کے بات کہی، فرمایا لوگوں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اس کو امان عطا کرتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تو جناب ابو سفیان نے سوچا حضور نے میرے گھر کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا، اتنا بڑا مقام دے دیا، تو ابو سفیان اس جملے کو سن کر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے ابو سفیان، کیونکہ آقا نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے، حالانکہ 10 سال جس سے جنگ ہوتی رہی اس کے گھر کو دارالامان قرار دینا آسان بات ہے، لیکن آقا کی شان دیکھو، فرمایا جو ان کے گھر میں آ جائے میں اس کو امان عطا کرتا ہوں۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد کہتے آقا میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، مکے میں آبادی زیادہ ہے، تب آقا نے دوسرا فرمان جاری کیا جو اللہ کے گھر میں حرم میں چلا جائے اس کو بھی امان دیتا ہوں۔ میں اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حرم محترم سے پہلے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کے گھر کا ذکر کیا۔ دیکھو تو صحیح، کسی کو اپنا بنانے کا انداز تو دیکھو، کسی کو اپنے سے جوڑنے کا طریقہ تو دیکھو، اور جب انہوں نے کہا میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے تو فرمایا جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے میں اس کو بھی امان دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے تیسری بار عرض کیا یا رسول اللہ حرم بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ مکے کی آبادی ایک ساتھ حرم میں آ جائے، تو فرمایا ٹھیک ہے جو اپنے دروازے بند کر لے گا میں اس کو بھی امان عطا کرتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی موقع نہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس سے ہمیں پتا چلا کہ اگر مخالفین کو اپنا بنانے کے لیے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے عزتیں دی جائے تو ہم لوگوں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں، لیکن آج تو اپنے سگے بھائی سے اپنی بات چیت بند ہے، ماں بھی گھر میں نہیں ہے، ماں کو بہنوں کے یہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ کس اخلاق کی ہم بات کرتے ہیں؟ جو قوم اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکے وہ دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے جگر کہاں سے لائیں گے، دل کہاں سے لائیں گے؟ جو اپنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکے، مگر سن لو اپنے کردار کو گندگی میں ڈبا کر سجدوں کی بنیاد پر جنت ڈھونڈنے والی قوم، اچھی طرح یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہو نہ اس کے سجدے سر کے اوپر جاتے ہیں نہ اس کی دعا سر کے اوپر جاتی ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اگر 3 دن سے زیادہ مسلمان ایک دوسرے سے بات بند رکھیں تو نہ اس کے سجدے سر کے اوپر جائیں گے نہ دعا سر کے اوپر جائے گی۔ جو اینڈ کرنے چلا تھا وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہمارے مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ میں ہمارے مرشدوں میں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ابتدان تو چونکہ مرید ہے قادری لیکن چشتیت کی نسبتیں بھی حاصل ہیں، اور ویسے بھی میں لوگوں کو کہتا ہوں ہندوستان میں جو بھی مسلمان پیدا ہو وہ غریب نواز کی وجہ سے پہلے چشتی ہے، بعد میں سب کچھ ہے۔ ہمارے لیے غوث پاک کی چوکھٹ ملی غریب نواز کی وجہ سے، امام حسین کی چوکھٹ ملی غریب نواز کی وجہ سے۔ ہمارے لیے غریب نواز ہندوستان میں جو ہے وہ ساری نسبتوں سے پہلی نسبت غریب نواز کی، بلکہ ایمان ملا غریب نواز کی۔ یہاں کسی کی ہوشیاری نہیں چل سکتی غریب نواز کو چھوڑ کر۔ ہاں جس کو رہنا ہے وہ غریب نواز کا غلام بن کے رہے گا تو امان میں رہے گا، اور غریب نواز کے مقابلے میں آئے گا تو گرفتار کر کے زندہ دے دیا جائے گا اور پھر اس کا سر بھی کٹ جائے گا۔ یاد رکھنا، جان کی امان چاہتے ہو اور ایمان کی امان چاہتے ہو تو غریب نواز کے بن کے رہنا، ورنہ دیکھنا جنہوں نے بغاوت کا اعلان کیا آج نسلیں در بدر پھر رہی ہے۔ اس لیے غریب نواز غریب نواز اللہ کے رسول نے دیا ہندوستان غریب نواز حضور نے عطا فرمایا۔ بہرحال تو بات دور نہ نکلے، میں اپنی بات ختم کر دوں چونکہ عشاء کا وقت ہو گیا کہ قائد محترم کی گفتگو اور بہت خوبصورت گفتگو ہوگی، بڑی سنجیدہ اور دل پذیر ہوگی۔ میں تو یوں ہی حضرت کے آنے تک آپ کو محفل میں بٹھانے کے لیے ایک شمع خراشی کے طور پر جب وہ آ گیا ہوں، کہنے والے نے کہا ہے بک گیا ہوں جنوں میں کیا کیا،
کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، اس طرح کی بات ہے، اپنے بے جوڑ جملوں کی حیثیت کیا ہے، لیکن آپ سن لیں حضرت سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی، جس کے لیے سرکار محبوب الہی کہتے تھے نظام چاہے خسرو اور اللہ چاہے نصیر، وہ نصیر الدین ہے چراغ دہلوی۔ تو سرکار نصیر کے پاس ایک مرید آیا اور کہتا ہے حضور میرا پڑوسی بہت ستا رہا ہے، یعنی وہ مرید لوگ بھی چاہتے ہیں یا مسئلہ پوچھنے والے چاہتے ہیں کہ اپنے من کا جواب ملے ہمیں۔ تو سرکار نصیر سے وہ کیا جواب چاہتا تھا، آپ مجھے اجازت دے دے کہ میں آستین چڑھا کے اس کو مار پیٹ کروں، یعنی یہ چاہتا تھا۔ اور وہ صوفیہ لوگ، اللہ والے لوگ کہا حضور بہت ستاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، خوب گنایا تاکہ مرضی کا جواب ملے۔ سرکار نصیر نے سب سن کے فرمایا بیٹا کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہیں بچھائے جاتے، اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹے بچھانے والے مت بنو، کانٹے اٹھانے والے بنو۔ کانٹے بچھا کر سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کر سکون ملتا ہے، یہی اپنے نبی کا خلق عظیم ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی